الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اس سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، اللہ پاک ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آج کے موضوع کی طرف بڑھا جائے، ایک بڑی لطیف بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک سے منسوب بات، اور بڑی توجہ کے ساتھ جو میں آج بتانا چاہتا ہوں، جس سمت لے کر جانا چاہتا ہوں،
اس واقعے سے، اس راز سے، ان الفاظ کے اندر جو راز، جو خزانہ چھپا ہے اسے پالے گا۔ میری یہ جو بات، اب جو میں واقعہ آپ کو بتانے لگا، اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے، تو یوں سمجھنا اور یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ موضوع اور اس موضوع کی بنیاد ہی یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک کے بازار میں تشریف لے گئے۔ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ پر غور کریں۔ آپ اس بازار پر جب تشریف لے گئے تو ایک دکان، کپڑے کی دکان تھی۔ آپ کی نگاہ پاک جب اس پر پڑی تو آپ اس دکاندار کے قریب چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک کرتا پڑا تھا، آپ کو وہ پسند آ گیا، آپ نے اس سے خرید لیا۔ کتنے کا خریدا؟ 4 درہم۔ اس کو 4 درہم دیے اور چند پیسوں میں اس سے خرید لیا۔ سستا سما تھا اس دور میں، غربت کا دور تھا۔ جب پسند آیا اور اس سے خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وہیں کھڑے ہوئے بازار میں ہی پہننا شروع کر دیا۔ میں یہ واقعہ جب بھی کسی کو سناتا ہوں تو دل رو پڑتا ہے۔ آپ کی عظمت تو دیکھو، آپ کا مقام تو دیکھو، 2 جہانوں کے بادشاہ ہوں اور عاجزی کا عالم دیکھو، بندگی کا کمال دیکھو، شان عبدیت تو دیکھو۔ خریدا اور خریدنے کے بعد اسی جگہ بازار میں ہی اس کو پہننا شروع کر دیا۔ پہن لیا۔ جس وقت پہن لیا تو سامنے سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے۔ ابھی پہننا ہی تھا، خرید کر کیا کیا؟ پہننا ہی تھا۔ سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ آقا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے، یہ کرتا جو آپ نے خریدا ہے، پہنا ہے، یہ مجھے عنایت کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اتنا کہنا تھا، آپ نے اسے اتارنا شروع کر دیا۔ وہیں بازار کے اندر اتارا اور اس شخص کو دے دیا۔ تو کیا منظر ہوگا جب اس شخص کو دے دیا؟ دوبارہ پلٹے، اس دکاندار کے پاس گئے، اس سے ایک اور کرتا خرید لیا۔ آپ کے پاس 10 درہم تھے، 10 دینار تھے، 10 آنے تھے، 4 کا پہلے خریدا، بولو، اس کو عنایت کیا، پھر دوبارہ اس دکاندار کے پاس تشریف لے گئے، اس سے ایک اور خریدا 4 دے کر، اور پھر اسے پہن لیا۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے اس بازار کے اندر ہو رہا ہے۔
جب دوسری دفعہ خریدا باقی پیچھے کیا بچا؟ دو دینار بچ گئے، 2 آنے بچ گئے۔ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو پہن لیا، ابھی پہن کر پلٹے ہی تھے کہ ایک بچی کی رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رونے کی آواز آئی۔ تو دیکھا تو بازار کے کونے میں چند سال کی بچی، 7-8 سال کی، 10 سال کی بچی زاروں قطار رو رہی ہے۔ آپ اس بچی کے پاس تشریف لے گئے، کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مالک نے مجھے گھر سے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، روتی اس وجہ سے ہوں کہ اس نے 2 پیسے دیے تھے، 2 آنے 2 دینار، وہ کہیں گم کر بیٹھی ہوں، اب خوف ہے کہ وہ ماریں گے۔ اب آپ کے پاس 10 تھے، پیچھے 2 ہی بچے، ذرا اس واقعے پر غور تو کرو، اس تقدیر کے اس لمحے پر غور کرو۔ آپ نے اپنی جیب مبارک سے وہ 2 نکالے ہو، اس کو عنایت کر دیا۔ وہ لے کر خاموش ہو گئی۔ آپ جب وہاں سے تشریف لے کر جانے لگے، وہ پھر رونے لگے۔ کہا بیٹا اب کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ جو پیسے گم ہو گئے تھے وہ تو عطا ہو گئے ہیں، مگر اتنی دیر سے میں بازار میں بیٹھی ہوں، میں نے آٹا خریدا نہیں، اب مجھے ڈر ہے کہ میں گھر جاؤں گی تو مجھے ماریں گے کہ اتنی دیر کہاں لگا کر آئی۔ آپ کی شان کریمی تو دیکھو۔ آپ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہاں ہے تمہارا گھر، مجھے لے چلو۔ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ من حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک جملہ ایک لفظ بھی اپنے پاس سے۔ اس بچی کے گھر جہاں کی وہ غلام تھی، گھر کے باہر پہنچے تو دستک دی اور کہا السلام علیکم، دستک دی، اندر سے جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، دستک دی، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر دستک دی، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ جب 3 مرتبہ کر چکے تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ گھر کا جو مالک تھا وہ باہر آ گیا۔ اس وقت وہ باہر آیا تو آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ دستک دی ہے، تم نے میری آواز سنی نہیں؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آواز تو پہلی دفعہ ہی سن لی تھی، بس خاموش اس وجہ سے تھے، جواب اس لیے نہیں دیتے تھے کہ آج کائنات کا بادشاہ ہمیں سلامتی بھیج رہا ہے، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں تو آتی چلی جائیں۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا کی کہ سن تو پہلی دفعہ ہی لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیتے تھے، خاموش اس لیے تھے کہ آپ ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور آپ کے بھیجنے سے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اس لیے خاموش تھے کہ آپ بھیجتے رہیں اور رحمتیں داخل ہوتی رہیں۔ اور جس وقت آپ ہمارے گھر کے دروازے پر تشریف لائے، ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے، ہمیں آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی کہ وہ ہستی پاک کے جن کا خود کا گھر اللہ کے عرش پر ہے، آج وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ ساری کائنات، جملہ اولین و آخرین جن کے در پر جا کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، آج وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔
اس سعادت پر حیران تھے، خوش تھے، اس وجہ سے خاموش تھے۔ یا رسول اللہ، کون سا ایسا معاملہ تھا کہ جس نے آپ کو تکلیف دی، آپ ہمارے گھر آئے، ہمیں بلا لیا ہوتا ہم حاضر ہو جاتے؟ آپ نے اس بچی کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگی کہ وہ سارا واقعہ بیان کیا، میں اس بچی کی وجہ سے آیا ہوں کہ تم اسے مارو گے، جھڑکو گے، ڈانٹو گے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا تو سب کچھ ہی آپ پر قربان ہے، ہم نے آپ کی خاطر اس بچی کو آزاد کیا۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، لو پھر سن لو، اس گھر کے اندر رہنے والا ہر فرد جنتی ہے۔ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس گھر میں رہنے والے ہر شخص کے بارے میں، وہ جنتی ہے۔ اب یہ جو واقعہ، پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آخری بات میں بعد میں بتاؤں گا پھر آپ نے کیا فرمایا۔ اب اس سارے واقعے پر ذرا غور کریں۔ کائنات جن کے واسطے بنائی گئی، ساری کائنات جن کے صدقے سے چلتی ہو، جن کے ٹکڑوں پر پلتی ہو، اہل سما والے بھی ان کے در کے سوالی خادم ہوں، اہل زمین والے ان کے خادم ہو، جنات بھی آپ کے خادم ہو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی چادر، ان کی عاجزی کا عالم تو دیکھو۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، بولو، بازار چلے جائیں، چیز خرید کر بازار میں ہی پہنیں گے؟ بولو، پہنتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدیں اور بازار کے اندر کھڑے ہو کر اس کو پہن لیں؟ کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو اسے اپنا پہنا ہوا ہی اتار کر دے دیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ الٹا کیا کرتے ہیں ہم؟ جھڑک دیتے ہیں، فقیر کو جھڑک دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی کو کچھ دے بھی دیں تو پھر مہینہ کئی مہینے ہم جتلاتے رہتے ہیں کہ میں بازار گیا، میں نے وہاں یہ شے خریدی، اور پھر کیا ہوا، میں نے مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی فقیر آیا، میں نے اس کو دے دیا۔ بولو، ایسا ہی ہے؟ پھر میری وجہ سے کیا ہوا، ایک بچی تھی، اس کو بھی میں نے دے دیا، پھر میری وجہ سے اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کیا کیا، اور بولو، آزاد کر دیا۔ اپنی کرامتیں سناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، پیر خود بھی کرامتیں سناتا ہے، اور بولو، میں توحید کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ان کی سنگت میں بیٹھنے والے، ایسے پیروں کی سنگت میں بیٹھنے والے بھی جو ہیں، وہ بھی اٹھ کے کرامتیں سناتے ہیں۔ بولو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ساری کائنات کی کرامتوں کی چابیاں جن کے دست مبارک پر ہو، ان کی عاجزی تو دیکھو، ان کی شان تو دیکھو، آپ کی عظمت تو دیکھو، اور آپ کی بندگی کا کمال تو دیکھو، آپ کی شان عبدیت تو دیکھو۔ سارا معاملہ جب ہو گیا تو آخر میں کیا فرمایا؟ کہنے لگے، میرے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے، آپ کی وجہ سے اس غریب جو جس کے تن پر کپڑا نہیں تھا اسے کپڑا ملا۔ بولو، ایمان ہے کہ وہ ساری کائنات آپ کے گھرانے سے پلتی ہے، مگر اس سارے واقعے کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ ذرا توحید کی کیفیت تو دیکھو، اس سارے معاملے کو ہی رب کے ساتھ منسوب کر دیا۔ فرمانے لگے، میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، لوگوں، میرے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو بھیجا، اس سے خریدا، ایک کو مجھ سے قمیض عطا کر دی،
ایک بچی کو آزاد کرا دیا۔ دیکھو ذرا، یہ نہیں کہا کہ میں گیا اور ایسا معاملہ ہوا، کیسے کیا فرمایا؟ میرے رب کا مجھ پر کیسا کرم ہے کہ اس نے ایسی تقدیر عطا کی کہ بازار میں گیا، مجھ سے میرے رب نے کیا کیا، ایک کو کپڑا اوڑھ دیا، ایک بچی کو آزاد کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ تقدیر میرے رب کی دیکھو کہ اس سارے گھرانے کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، جس لمحے بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کی بزرگی کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی کبریائی کے سامنے کچھ نہیں جانتا، تو پھر سن لو، جس لمحے بندہ اپنے آپ کو اس کی کبریائی کے سامنے کچھ نہ جانے، بس پھر اسی لمحے وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ صحیح لمحے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ساری کائنات پھر اس بندے کا طواف کرتی ہے۔ جس بندے کا دل ایسا ہو جائے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، میں معنی خاص کی بات کر رہا ہوں، جس بندے کے دل کا حال ایسا ہو جائے کہ جب وہ رب کی طرف متوجہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو کچھ نہ جانے، فنا پائے۔ ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا، اس کی تلاش میں سفر کرتا رہا، اس کو ڈھونڈتا رہا۔ اب 20 سال سے، یعنی کئی سال بیت گئے ہیں اس کیفیت میں کہ رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا، سفر کرتا، جہاں جاتا رب نہ ملا، جہاں بھی جاتا بایزید خود کوئی پاتا۔ مسجد میں گیا رب کو ڈھونڈنے، کسی نے کہا کہ مسجد میں ملتے ہیں، رب مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں گیا تو وہاں بھی خود ہی کو دیکھا، جہاں جہاں بھی اس کی تلاش میں گیا بایزید نے خود ہی کو پایا۔ اب فرماتے ہیں 20 سال سے ایسی کیفیت ہے کہ خود کو بایزید خود کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اب خود نہیں ملتا، اور خود میں بھی دیکھتا ہوں تو رب نظر آتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ اس کی کبریائی کے سامنے خود کو فنا کر بیٹھتا ہے اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر ساری کائنات اس فانی جس نے اپنے ظاہر کو رب کی ذات پاک میں فنا کیا، تو پھر اس وجود کو ایسا مقام مل جاتا ہے، ایسا دوام مل جاتا ہے، ایسی حیات دائمی نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، وہ ولی کامل زندہ، ان کا تذکرہ زندہ رہتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے نا، ان کا ذکر زندہ ہے۔ بولو 900 کم و بیش 1000 سال بیت گئے، آپ کو پردہ فرمائے، آپ آج بھی زندہ ہیں، آپ کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، آپ کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ اور کیوں زندہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی ذات میں فنا کیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو لوگ، قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ایسوں پر اپنے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور اس مجاہدے میں خود کو فنا کر بیٹھتے ہیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی قربت میں آنے والے جو راستے ہیں ان پر کھول دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، ان پر کھول دیتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ اگر مترجم کی جہل سے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور
اپنا آپ مجھ میں فنا کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کو ایسی بقا عطا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میری سنگت میں، میری ماہیت میں رہتے ہیں۔ بھی کیوں رہتے ہیں؟ رب نے خود ہی تو فرمایا کہ میں ان پر وہ رستے کھول دیتا ہوں جن پر چل کر بندہ میری قربت میں آ جاتا ہے۔ مترجم کی جہیز سے تو بات یہی پتہ چلی نا، بولو یہی راز پتہ چلا۔ اب ذرا ان صوفیہ کرام کی جہیز سے بھی دیکھ لو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں، میری ذات میں خود کو فنا کرتے ہیں، میں ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ نہیں کیا یہ رات تو ذرا سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں میں ان کے لیے کھول دیتا ہوں، رب نے فرمایا میں ان پر کھول دیتا ہوں۔ اب لفظ پر کی تعریف میں اکثر بتا چکا، لفظ پر جہاں آ جائے اس سے مراد کیا ہے؟ قادر ہونا۔ جیسے ہم کہیں کہ یہ چھت میں پنکھا لگا ہے، بولیے تو آپ کا دھیان کدھر جائے گا؟ اس پنکھے کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا، اگر ہم کہیں، میں کہوں آپ کو کہ چھت پر پنکھا لگا ہے تو پھر آپ کا دھیان اس پنکھے کی طرف جائے گا یا خیال یہ جائے گا کہ چھت کے اوپر کوئی پنکھا لگا ہوا ہے؟ بولیے میری بات کو سمجھ۔ اگر کہا جائے چھت میں ہے تو پھر دھیان اندر جاتا ہے، اگر کہا جائے چھت پر ہے تو دھیان پھر چھت کے اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہم نے ان کے لیے دروازے کھولے، رب نے فرمایا ہم نے ان پر دروازے کھولے۔ تو پھر فرمایا کہ پر جہاں آ جائے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ پر کا قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت جہاں پر لفظ پر کا اطلاق ہو وہ کہتے ہیں قادر ہونا۔ جیسے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میری راز کی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لفظ پر کی کیفیت سمجھ رہے ہو؟ اس کے وارد ہونے کا حال سمجھ رہے ہو؟ جب فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، یعنی آپ قادر ہیں خلق عظیم۔ خلق نیچے ہے اور حضور پاک کی ذات پاک خلق سے اونچی ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں آپ نے اپنا لیا وہ خلق حسنہ بن گئے، اور جسے آپ نے چھوڑ دیا وہ خلق سیئہ بن گئے۔ تو پھر فرمایا کہ ان پر اپنی طرف آنے والے دروازے، رستے کھول دیتا ہوں، یعنی میں وہ رستے جو بندہ ایسا مجاہدہ کرے، میری ذات میں مجاہدہ کرے، اپنے آپ کو میری کبریائی کے سامنے فنا کر دے اور اپنے آپ کو کچھ نہ جانے، بس مجھ ہی کو جانے، جسے ایسا حال نصیب ہو گیا، جس کی کیفیات کا عالم ایسا ہو گیا، تو پھر سن لو کہ ہم ایسوں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ رستے کھول دیتے ہیں جو ان پر چل کر بندہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہم ایسوں کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان رستوں پر قادر کر دیتے ہیں، اس دروازے پر قادر کر دیتے ہیں، ایسوں کو وہ راہ کا مالک بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ جسے چاہیں، بولو جسے چاہیں اس رستے پر لگا دیں اور مجھ تک پہنچا دیں۔ وہ خود تو فنا ہو گئے میری ذات میں، اور انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ خود تو میری قربت میں رہتے ہی رہتے ہیں، میں ان رستوں کا بھی ان کو مالک اور اختیار ادا کر دیتا ہوں جو مجھ تک آنے کے ہیں، پھر وہ جسے چاہیں اسے بھی مجھ تک لے آتے ہیں، میری قربت میں اس شخص کو حاضر کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معمول پاک ایسا تھا، آپ اپنے حجرے سے تشریف لاتے اور نماز پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنے حجرے پاک میں چلے جاتے۔
صحابہ کرام کی مجلس پہ نہ بیٹھتے۔ ایک دن ایسا گزر گیا، دوسرا دن پھر ایسا آیا کہ نماز کے وقت تشریف لاتے، نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے مجمع میں نہ بیٹھتے، واپس چلے جاتے حجرے میں۔ دوسرا دن بیت گیا، تیسرا دن بیت گیا، جب 3 دن ایسے ہوئے کہ آغوش غلامی نصیب نہ ہوئی تو تڑپ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ خوف آ جاتا ہے کہ نہیں عاشق بندے کو؟ عرض کی کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ اب ہمارے درمیان بیٹھتے نہیں، تشریف نہیں لاتے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں واپس حجرے میں چلے جاتے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر رات سے پردہ اٹھایا، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ راز جو میں بتا رہا ہوں، ان پر وہ رسے کھول دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، پہلے دن جب میں تمہارے پاس آ کر نہیں بیٹھا تو جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کیا وعدہ کیا؟ فرمایا پہلے دن کیا ہوا، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں 70,000 اولیاء آپ کے غلام ایسے ہوں گے جنہیں میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں۔ تو یہ تو وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈ میں تھا، میں لاڈ میں تھا اور رب میرا لاڈ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پروردگار یہ وعدہ تو ٹھیک ہے مگر تعداد کم ہے، تھوڑی اور بڑھا۔ یہ جو 3 دن تمہارے درمیان آ کر نہیں بیٹھا نا، وہ 3 دن میں اپنے رب سے لاڈ کرتا رہا اور وہ میرے لاڈ کو دیکھتا رہا۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا لاڈ میں آ کے، بولو والدین سے کہ نہیں یہ نہیں ایسا نہیں، اور والدین اسے وہ جب پیارا لگتا ہے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہوا تو وہ بے شک اسے دینا چاہتے ہی ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس کی وہ اس لاڈ کے اندر، اس کیفیت کے اندر اس کی ضد کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 3 دن اس لیے تمہارے درمیان نہیں بیٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے کے اندر تھا، اور فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ بندے تھوڑے ہیں اور بڑھا دے۔ دوسرے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 70,000 اولیاء میں سے 1,000 ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ 70,000 کو بے حساب لے جائیں۔ آپ فرمانے لگے، پھر عرض کی یا باری تعالیٰ ابھی بھی تھوڑے ہیں، اس طرح تو پھر ایک بندے کے کھاتے میں 70 افراد آئیں گے۔ بولو تو بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی بھی تھوڑا ہے معاملہ۔ پھر تیسرے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا وہ 70,000 اولیاء ان میں سے ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو لے جائے، بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے۔ میں ان اولیاء کو ایسا کر دوں گا، ان اولیاء کو ایسا اختیار عطا فرما دوں گا، وہ جو میں نے کہا ان پر کھول دوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ مجھ میں فنا کیا ہے، میں ان کو ایسا اختیار عطا کر دوں گا وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے، انہیں روکا نہیں جائے گا۔ وہ مجھ سے شفاعت کریں گے، میں انہیں ایسا اختیار عطا کر دوں گا، وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ میری سنگت میں بیٹھنے والا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس بات کی شرح میں اولیاء کرام فرماتے ہیں ایسے بھی بخشے جائیں گے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، جنہوں نے اس ولی کامل کو اخلاص کے ساتھ ساری زندگی میں ایک مرتبہ وضو کرایا ہوگا،
ایک مرتبہ ان سے مصافحہ کیا ہوگا محبت کے ساتھ ساری زندگی میں، فرمایا جب اس کو دیکھیں گے اسے پہچان جائیں گے اور رب سے کہیں گے پروردگار یہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا تھا، اس نے مجھے وضو کرایا تھا پروردگار۔ یہ سنگت ہے اولیاء کی، یہ سنگت کا فیض ہے اولیاء صالحین کا۔ اگر بندے کی نسبت، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں قرآن پاک فرقان حمید سے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو طلب کرتا ہے، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، اسے بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا، بڑی راز کی بات ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے توبہ کے ساتھ، صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے اور صراط مستقیم کو طلب کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب صراط مستقیم مانگتا ہے اور اس کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے تو پھر ولی کامل کو پا لیتا ہے۔ رب سے کیا مانگا؟ سورۃ فاتحہ کی تعریف دیکھ لیں، رب سے کیا مانگا؟ پروردگار سیدھی راہ دکھا۔ جب یہ سوال کیا تو رب نے جواب میں کیا کہا؟ سیدھی راہ مانگتے ہو تو پھر سن لو سیدھی راہ کون سی ہے؟ میرے انعام یافتہ بندوں ہی کی راہ تو سیدھی ہے۔ میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا، سیدھی راہ مانگی تو رب نے کیا کہا؟ مجھ سے سیدھی راہ مانگتے ہو تو پھر یہ بھی جان لو کہ سیدھی راہ کس کی راہ ہے؟ میرے اولیاء ہی کی تو راہ سیدھی، میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ جو ہے وہی تو صراط مستقیم ہے، وہی تو رستہ ہے، ان کی سنگت ہی تو ایسا رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک سے جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو رب نے کیا کیا؟ تعریف بیان کر دی اس صراط مستقیم کی، اور جب بندے پر وہ تعریف آشکار ہوئی تو پھر بندے نے کیا جانا کہ اولیاء کو ڈھونڈا جائے، بولو رب کے دوستوں کو ڈھونڈا جائے، اللہ تعالیٰ کے مقربین صالحین کی تلاش کی جائے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی قربت و ماہیت کو چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و صالحین کی تلاش کرتا ہے، اور جب اسے ولی کامل مل جاتا ہے، میں بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، جب ولی کامل کو ڈھونڈ لیتا ہے، غرض کیا تھی؟ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طلب میں جب ولی کامل سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ ولی کامل کے ساتھ جو ایک رشتہ جسے ہم بیعت کا نام دیتے ہیں، ان کی مریدی میں آ جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی، انہیں رہبر و رہنما مان لینا، انہیں مربی شیخ مان لینا، اور اس ماننے کے بعد جو ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، فرمایا ادھر ولی کامل سے ہم بیعت کرتے ہیں، ادھر ولی کامل ہمارے سینے کے اندر فیض طریقت کو منتقل کرنا شروع کر دیں۔ اگر بیعت اخلاص پر، میری بات کو یاد رکھنا، بیعت اگر اخلاص پر مبنی ہو، محبت پر مبنی ہو، اس بیعت کی بنیاد اخلاص پر ہو، خدمت پر ہو، وفاداری پر ہو، تو پھر اس بندے کو اس مرشد پاک سے نہ یہاں نہ وہاں کسی بھی مقام پر جدا نہیں کیا جاتا، وہ مرشد کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر بندے کی بیعت مرشد کامل کے ساتھ، ولی کامل کے ساتھ وفاداری پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، خدمت کے ساتھ ہو، تو پھر فرمایا کہ ان سے جدا نہیں کیا جاتا اس مرید کو، اس غلام کو۔ وہ قبر میں بھی جب چلے جائیں تو سائیں ساتھ ہوتے ہیں، روز محشر بھی سائیں حدیث پاک کے مطابق ان ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ میزان پر بھی مرشد پاک ساتھ ہوں گے، صراط پر بھی مرشد پاک ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں بھی وہ 70,000 کے اندر شامل ہوگا اور بغیر حساب و کتاب کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ اگر اس کی بنیاد
وفاداری پر ہو، آپ کی بیعت کی وفاداری پر بنیاد ہو، تو پھر بندہ کبھی بھی کوئی شے بھی آپ کو ولی کامل سے جدا نہیں کر سکتی۔ اب میری اس ساری بات کی جو بنیاد ہے اور اس کی تائید و تصدیق کے واسطے میں بتا رہا ہوں، اس ساری بات کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا، بولو فرمایا، اور اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کا بھی ذکر کیا، بولو کیا کہ نہیں؟ وہ ذکر کہاں کیا؟ اپنے کلام میں۔ تو پھر اگر اس کیفیت کو اور اس کے ذکر کرنے کی، اس کے تذکرے کرنے کی کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نسبت دہلیز ولایت کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر اس کا انداز نشست بھی بولو موضوع کلام الہی بن جاتا ہے۔ اگر کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر کتا ہی کیوں نہ ہو اور اس کی نسبت اولیاء صالحین کی دہلیز کے ساتھ ہو، تو پھر فرمایا وہ نسبت اسے اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ اس کے بیٹھنے کا، اس کے اٹھنے کا، اس کے چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر ادا کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اپنا موضوع بنا لیتی ہے کلام کا۔ میرے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، میرے اولیاء کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وفاداری کرنے والا ہے، میرے اولیاء کا، میرے مقربین کا وفادار ہے، تو خواہ کتا ہی کیوں نہیں، میں اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اپنے کلام میں بیان کروں گا۔ بولو اس کے انداز نشست کو رب نے بیان کیا کہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، وہ کیسے بیٹھ گیا بھی آپ نے دیکھا تھا؟ بولو ہم نے کوئی دیکھا کیسے بیٹھا تھا؟ سانو کنے دسیا؟ اللہ نے۔ تو پتہ یہ چلتا، یہ جو اس سے قبل میں نے بات کی ہے، یہ بات اس کی بنیاد ہے کہ انسان، ہم تو انسان ہیں، بولو اگر کتا بھی اولیاء سے وفادار ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، تو پھر اس کے بھی انداز نشست کو رب اپنا موضوع بنا لیتا ہے کہ جو بندہ اولیاء نال محبت کرنے والا ہے۔ ہم تو کلمہ گو ہیں کہ نہیں، حضور کی امتی ہیں، اگر ہم اولیاء سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، بابا فرید سے محبت کریں، حضرت داتا گنج بخش سے محبت کریں اور قلب سلیم سے محبت کریں، تو پھر ہماری جو محبت ہے وہ ہمیں، ہمارا تذکرہ آسمانوں پر کیوں نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، فضان قلب سلیم، فضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ تو بات ساری دل کی کیفیات کی ہیں کہ اگر انسان دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اولیاء سے محبت کر لے تو پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے حال و احوال ان کی نگاہ کے سامنے، موت بھی آ جائے تو سائیں سامنے ہوتا، قبر میں بھی اتر جائے تو سائیں ساتھ ساتھ، اس غلام کو جہاں بھی پریشانی آ جائے وہ سائیں ساتھ ہوں گے اور وہ سائیوں کے ساتھ ہوگا، سائیں اس کے ساتھ اور وہ سائیوں کے ساتھ۔ اور فرمایا چونکہ اس کی بیعت جو تھی وفاداری پر تھی، اخلاص کی تھی، محبت تھی، اور ان کی اتباع کرنے والا تھا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا، درود پاک پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ جو کچھ جیسا جیسا بتلاتے تھے ویسا ہی کرتا تھا، اب انہیں ان سے جدا کوئی نہیں کرے گا۔ وہ جنت میں بھی جائیں گے تو غلام بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری قصدی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔
اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ایسا پاک دل عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے، ایسی پاک زندگی عطا فرما جس زندگی کو تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔